لیکن اس حضرت انسان نے اس رب کو ایک رب ماننے کے اندر بھی اختلاف کیا. یہ اس پہ بھی جمع نہیں ہوئے. کسی نے کہا ایک خدا ہے، کسی نے کہا دو خدا ہے، کسی نے چاند کو خدا بنا لیا، کسی نے سورج کو خدا مانا، کسی نے آتش کو خدا مانا، کسی نے کنکر کو خدا مانا، تو کسی نے شنکر کو خدا مانا. اگر آپ یہ ہمارے سائیڈ والے ملک کی طرف دیکھ لیں تو وہاں پر تو گھر گھر کے اندر ایک نہیں 101 خدا موجود ہے. لیکن خالق کائنات نے اس حضرت انسان کو کسی معاملے میں جمع نہ ہونے والے کو ایک ایسے مقام پہ کھڑا کر دیا. اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. موت ایک ایسا مقام ہے کہ اس کے اوپر ہر ایک جمع ہو گیا. ہر ایک نے مانا ہے کہ ایک دن آنا ہے، اس دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف واپس جانا ہے. صاحبان ذی وقار، کوئی کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا، چاہے وہ یہودی ہے یا نصرانی ہے، سکھ ہے یا بدھ مذہب ہے، کوئی عیسائی ہے یا یہودی ہے، ہر ایک اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ ہم نے اس جہان کو چھوڑنا ہے. لیکن اس موت کے اندر فرق ہے. اس موت کے اندر فرق ہے. مومن کی موت اور ہے، کافر کی موت اور ہے، مسلمان کی موت اور ہے، مشرک کی موت اور ہے. آؤ اس بات پر بخاری و مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث مبارکہ، اللہ کے کلیم جناب موسیٰ علی نبینا علیہ السلام ایک دن آپ تشریف فرما ہیں تو آپ کی خدمت عالیہ کے اندر جناب سیدنا اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں. جب اللہ کے کلیم کی نظر اسرائیل پہ پڑتی ہے تو اللہ کے کلیم فرماتے ہیں کہ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ جناب اسرائیل عرض کرتے ہیں کہ میں خالق کائنات کا فرشتہ ہوں اور میری ڈیوٹی ہے روح قبض کرنا، اور میں اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ اس کو نبھا رہا ہوں. آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں. جب اتنی بات ہوئی نا کہ میں آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں، اب جناب کلیم تھے اللہ کے جلالی نبی، جناب کلیم نے ایک نہ سوچی، تھپڑ دے مارا اسرائیل کے منہ پر. جب جناب اسرائیل کے منہ پہ تھپڑ پڑا تو وہ کسی عام شخص کا ہاتھ تو تھا نہیں، اللہ کے کلیم کا ہاتھ تھا. بس تھپڑ پڑنے کی دیر تھی، جناب اسرائیل کی آنکھ کا ڈیلا نکل کر جناب اسرائیل کی ہتھیلی پر. اب یہاں پر مکتبہ دیوبند
کہ بہت بڑے عالم انور شاہ کشمیری وہ ایک بڑی عجیب بات لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب کلیم نے جناب اسرائیل کو آہستہ سے تھپڑ مارا تھا، زور سے نہیں مارا. آگے جو بات لکھتے ہیں وہ بڑی زبردست ہے. کہتے ہیں کہ جناب کلیم نے اسرائیل کو بڑے آہستہ سے تھپڑ مارا، ورنہ کلیم کے مکے کے اندر رب نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر کلیم زور کے ساتھ مکہ مارتے زمین و آسمان کا کڑاچا نکالتا. فرمایا اللہ کے کلیم کے مکے میں اتنی طاقت ہے. تو جس وقت جناب اسرائیل کی آنکھ نکلی نا جی، تو جناب اسرائیل وہ آنکھ کا ڈیلا اپنی ہاتھ پہ رکھ کر بارگاہ خداوندی کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں. عرض کرتے ہیں خالق کائنات، آج آپ نے ہمیں کس بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، اور اوپر سے ہوا یہ ہے کہ اس شخص نے ہماری آنکھ نکال کر ڈیلا ہماری ہتھیلی پہ رکھ دیا ہے. جب پروردگار عالم نے یہ جناب اسرائیل کی آنکھ کو دیکھا تو خالق کائنات نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ جناب اسرائیل کی آنکھ مبارک کو دوبارہ درست فرمایا. جب جناب اسرائیل کی آنکھ مبارک درست ہوئی تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اسرائیل جی رب جلیل، فرمایا ایسے کرو اب واپس جاؤ. مولا پھر اسی کے پاس جانا ہے؟ فرمایا ہاں پھر اسی بندے کے پاس جانا ہے، لیکن اب ایسے کرو کہ جنت میں سے ایک بیل اپنے ساتھ لے جاؤ. بیل سمجھتے نہیں؟ بیل وہ اپنا ادھر آپ کو کیا کہتے ہیں، ووڑ ٹگا، ووڑ، ایک ووڑ جو ہے نا بیل، وہ اپنے ساتھ لے جاؤ اور جا کے سب سے پہلے اللہ کے میرا جو کلیم ہے اس کی بارگاہ کے اندر اپنا سلام کہنا اور پھر کہنا کہ اے کلیم اللہ، اللہ رب العزت سلام ارشاد فرما رہے ہیں. تو ساتھ حکم فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اس دنیا کے اندر رہنا چاہتے ہیں اور بھی تو اس بیل کی پشت پر اپنا یوں ہاتھ پھیرے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ گئے ہم آپ کو اتنے سال عمر مبارک عطا فرما دیں گے. اب جناب اسرائیل دوبارہ کلیم اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا کلیم اللہ. اے اللہ کے کلیم، خالق کائنات سلام ارشاد فرما رہا ہے اور پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے کلیم اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو اس بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیرو، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ گئے ہم آپ کو اتنے سال اور عمر مبارک عطا فرما دیں گے. جب یہ بات سنی نا تو اللہ کے کلیم نے اب اپنا انداز بدلا. اب جب جناب اسرائیل کی عقیدت مندی، نیاز مندی دیکھی تو فرمایا اسرائیل بتاؤ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی پھر موت، فرمایا پھر موت، پھر واپس پلٹ کر جانا. فرمایا اسرائیل پھر سن، اگر پھر بھی واپس جانا ہی ہے تو کل کیا آج ہی ہم جانے کے لیے، ہم آج ہی جانے کے لیے تیار ہیں. تو صاحبان عزیز وقار جو بات